جمعے کا دن تھا اور لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر ویکینڈ کو آرام کرنے کی نیت سے گھر بیٹھے ہی تھے کہ رات 1 بجے اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک خاتون نے فون اٹھایا، مگر دوسری طرف جو آواز انہوں نے سنی وہ خاصی عجیب اور خوفناک آواز تھی۔ دوستوں، فون ریسیو کرنے والی خاتون ایک کویتی سنگر تھی۔ ان کا نام نورا التکاکا تھا اور ان کا کویت میں ایک سنگنگ بینڈ تھا۔ یہ سنگنگ بینڈ شادیوں میں جا کر پرفارم کرتا تھا۔ نورا التکاکا اپنی خوبصورت آواز سے پورے کویت میں کافی مشہور ہو گئی تھیں، اس لیے لوگ انہیں شادی بیاہ کے فنکشنز میں اکثر بلاتے تھے۔ ایک رات یہ اپنے گھر میں بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھیں کہ اچانک انہیں لینڈ لائن فون پر ایک پراسرار کال آئی۔ یہ جمعے کا دن تھا، اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ ان کا سنگنگ گروپ عموماً سیٹرڈے اور سنڈے کو کسی فنکشن میں نہیں جاتا تھا۔ ان دونوں دن یہ لوگ آرام کرتے تھے۔ نورا نے ٹیلی فون اٹھایا اور ہیلو ہیلو کرتی رہیں، لیکن آگے سے کسی نے انہیں رسپونڈ نہیں کیا، جس کے بعد نورا نے فون رکھ دیا۔ صرف 10 سیکنڈ کے اندر ہی ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس بار نورا نے ٹیلی فون اٹھایا تو دوسری طرف انہیں کافی ڈرونی سی آواز میں کوئی مخاطب کر رہا تھا۔ نورا نے پہلے ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی، لیکن کافی دمدار اور بھاری بھاری سی تھی۔ وہ عورت ٹیلی فون پہ کہنے لگی کہ اگلے دن یعنی ہفتے کے روز اس کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ نورا اپنے بینڈ کے ہمراہ اس میں پرفارم کرنے آئے۔ یہ لوگ نورا کے بڑے فین تھے۔ اگلے دن سیٹرڈے تھا اور ہفتے کو نورا کا سنگنگ گروپ اپنے کاموں سے چھٹی کرتا تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اس عورت نے نورا کو پرفارمنس کی بھاری رقم دینے کا وعدہ کیا، جس پر وہ بالآخر راضی ہو گئیں۔ دوستوں، نورا التکاکا کو فون پر بات کرنے کے دوران ہی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں کافی دیر تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ رات 1 بجے ایسے اپائنٹمنٹ کے لیے فون کرنے کا کیا مطلب ہے۔ عموماً نورا اپنی پرفارمنسز کے لیے صبح یا شام کو اپائنٹمنٹس لیتی تھی۔ بہرحال انہوں نے ان باتوں کو اگنور کیا اور اگلے دن اس فنکشن کے لیے اپنے ہم نواؤں کو تیار رہنے کا کہا۔ ہفتے کی شام کو یہ لوگ بتائے گئے پتے پر روانہ ہو گئے۔ ان کی گاڑی جس راستے پر جا رہی تھی وہ صرف ویران سڑکیں اور خاموش گلیاں تھیں، جن کے ارد گرد مرجھائے ہوئے درخت اور روکھی سوکھی جھاڑیاں موجود تھیں۔ یہ لوگ پورے 2 گھنٹے تک اس طرح کے علاقے پر چلتے رہے۔ اطراف میں دور دور تک انسانوں کی آبادی نہیں تھی۔ راستے میں ان سب عورتوں کو لاشعوری طور پر گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ گاڑی جن جگہوں سے گزر رہی تھی وہ سڑکیں صرف خوف اور ہراس کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی شہر سے نکل کر یہ لوگ ایک ویران علاقے میں پہنچے ہی تھے کہ انہیں جنگل کے بیچوں بیچ کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ جب یہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو ان کا استقبال اسی عورت نے کیا جس نے ایک دن پہلے نورا سے فون پر بات کی تھی۔ اس عورت نے نورا سے ہاتھ ملایا۔ وہ ہاتھ بالکل پتھر کی طرح سخت تھا۔ پھر یہ دونوں گلے ملے تو اس عورت کے گال بہت گرم تھے۔ نورا کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اس کے گال پر لگایا ہے۔ یہ عورت ان کو قریب ہی موجود ایک بلڈنگ میں لے گئی تاکہ پورا میوزیکل بینڈ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پرفارم کرنے آئے۔ جس بیڈ روم میں نورا اور اس کی ساتھ کی عورتیں ٹھہری ہوئی تھیں وہ تقریباً 100 سال پرانا تھا اور اس میں ہر طرف گند غبار پڑا تھا۔ روشنیوں کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ کونے میں صرف ایک کینڈل پڑی تھی جس سے تھوڑی بہت روشنی ہو رہی تھی۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر نورا تکاکا اور ان کے ساتھی سنگرز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ یہ لوگ سمجھ تو گئے تھے کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے کسی قسم کی مزاحمت کی تو پھر یہ مخلوق انہیں یہاں سے جانے نہیں دے گی۔ فنکشن شروع ہوا اور نورا تکاکا سٹیج پر پرفارم کرنے لگیں۔ پوری شادی عجیب سا پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ شادی میں آئے دلہا دلہن بھی بڑے خوفناک تھے۔ دونوں ایک جگہ سٹل کھڑے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ دونوں اپنی پوزیشن سے نہیں ہلے۔ نہ ان دونوں کی آنکھیں بلنک کر رہی تھیں اور نہ ہی ان کے کپڑے ہوا سے ہل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے پتھر کے مجسمے لا کر کھڑے کر دیے ہیں۔ ابھی پرفارمنس شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ نورا کے پیچھے کھڑی ان کی ایک گروپ ممبر بے ہوش ہو کر سٹیج پر گر گئیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ اسٹیج کے آگے کافی سارے لوگ اچانک سے اچھلنا کودنا شروع ہو گئے۔ تب نورا اور ان کے ہم نواؤں نے جو دیکھا وہ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ان لوگوں کی ٹانگیں بکری کے پیروں جیسی جبکہ ہاتھ چیل کے پنجوں جیسے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ جیسے ہی اچھلتے تو ان کا قد کم اور زیادہ ہوتا رہتا۔ یہ سب غیر معمولی چیزیں دیکھ کر نورا اور ان کا گروپ سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ جنات کے قبیلے میں کھڑے ہیں، لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ ان کی ایک گروپ ممبر تو بے ہوش ہو گئی تھی، جس کو ہوش میں لانے کے لیے نورا نے کچھ وقت مانگا اور پورا بینڈ اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ٹوٹل 5 عورتیں تھیں۔ کمرے میں جا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ 1 گھنٹے تک یہ لوگ سوتے رہے اور پھر ان کی بے ہوش ساتھی کو بھی ہوش آ گیا، مگر یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جنات کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کی اصلیت کے بارے میں نورا جان چکی ہے۔ یہ لوگ اس مخلوق کے بارے میں ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی عورت اندر داخل ہوئی جس نے نورا کو بلایا تھا۔ اس نے چہرے پر سے نقاب ہٹایا تو پورا کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس عورت کی شکل اور جسم اتنا خوفناک تھا کہ یہ 5 عورتیں چیختی چلاتی گھر سے باہر بھاگیں اور بھاگتے بھاگتے اس علاقے سے بہت دور چلی گئیں۔ انہیں اپنا سامان بھی ساتھ لینا یاد نہ رہا۔
کافی آگے تک چلے جانے کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے سوچا کہ شہر کی طرف چلتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ برا یہ ہوا کہ جلد بازی میں یہ لوگ شہر کے الٹ راستے پر جا چکے تھے۔ اب شہر کی طرف جانے کے لیے انہیں واپس جنات کی اس بستی پر سے گزرنا تھا جو ایک ناممکن سی بات تھی۔ خیر نورا نے سب گروپ ممبرز کا حوصلہ بڑھایا اور دل پر پتھر رکھ کر یہ پانچوں عورتیں واپس جانے لگیں۔ یہ لوگ تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے ان عورتوں سے پوچھا کہ رات کے اس اندھیرے میں یہ یہاں کیا کر رہی تھی، تو نورا نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ اس شخص کے پاس اپنی گاڑی تھی اور یہ جانتا تھا کہ ایسی آفت اس پر بھی آ سکتی ہے اگر اس نے ان سب کی مدد نہ کی۔ وہ جلد ہی ان عورتوں کو گاڑی میں بٹھا کر شہر چھوڑ آیا، لیکن نورا اور باقی عورتوں نے پلٹ کر اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں پوچھا۔ ان کے دماغوں پر اس واقعے کا ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ انہیں اس شخص کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں جاننے کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ آدمی کون تھا یہ بھی کسی کو نہیں پتا، اور نہ ہی اس کے بارے میں ان عورتوں کو بعد میں کچھ پتہ چل سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقرب فرشتہ ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا یا جنات میں سے ہی کوئی نیک جن انہیں جنہیں شیاطین سے بچانے آیا تھا، یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوستو نورا التکاکا نے اس واقعے کے بعد سنگنگ کرنا چھوڑ دی تھی۔ بہت لمبے عرصے تک وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہیں اور پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیچ میں انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سارا قصہ سنایا تھا۔ کچھ لوگ ان کی اس آپ بیتی کو محض ایک وہم سمجھتے تھے، لیکن اگر یہ وہم ہوتا تو اس میں چشمدید گواہ صرف نورا التکاکا ہی ہوتی، لیکن اس واقعے کی گواہی ان کی گروپ ممبرز نے بھی دی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ سچا تھا جو کویتی لوگوں کے دل و دماغ پر آج تک چھپا ہوا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے۔